انسان. البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی اور مرد باہر آ جاتے تو اندر جاتی, کیونکہ وہ چھوٹی جگہ ہے نا, تو یہ نہیں کہ وہ بھی اندر گئے اور وہ بھی گھس گئی. اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ مرد عموماً ملتزم پر ہوتے ہیں تو عورتیں بعض اوقات وہاں جانے کی کوشش کرتی ہیں, یا پھر حجر اسود پر تو بعض اوقات ان کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں اور کئی لوگ تو بے ہوش بھی ہونے لگتے ہیں. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس سے اتنے سارے گناہ لازم آئے؟ انسان صبر کر لے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یا پھر ایسے وقت کی تلاش کرے کہ جس میں رش کم ہو, تو اس میں پھر موقع ہوتا ہے کہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے سکے. بعض لوگ اپنا طواف چھوڑ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدھا گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. بھئی آپ اپنا طواف مکمل کریں. اب جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر آخر میں تو نہیں بوسہ ہوتا, بوسہ تو شروع میں ہوتا ہے. اگر بوسہ نہ دے سکے تو استلام کریں, یعنی ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیں, دور سے ہاتھ لگا لیں. وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو صرف اشارہ بھی کافی ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا, پھر بیت اللہ کے دائیں طرف چلنا شروع کیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی آپ نے کیا کیا, حجر اسود کو چھوا اور پھر ہاتھ کو چوم لیا. ابو طفیل کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, آپ حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے, یعنی چھڑی سے ہاتھ لگا تو اس کو کس کر لیتے. لیکن بعض اوقات آپ دور ہوتے ہیں تو کچھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے کہ رکن یمانی کو نہیں چومتے اور نہ ہی وہ طواف کا حصہ ہے, وہ ویسے ایک اجر کی بات ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ لگانے سے خطائیں گر جاتی ہیں انسان کی. اگر ہاتھ نہیں لگا سکے تو اشارہ نہیں کریں گے. تو بعض لوگ حجر اسود کو موقع نہیں ملتا تو اس کو چومنے لگتے ہیں. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا. حجر اسود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہاں سے آیا؟ جنت سے. کیسا تھا؟ دودھ سے بھی سفید. حجر اسود کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً رکن یمانی اور رکن اسود کو چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا, اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا, اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا, بہت بڑا بن جائے گا. اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے, اور دوسری روایت میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, اور وہ دیکھے گا کس کس نے مجھے بوسہ دیا تھا اور کیا سوچ کے اور کس نیت کے ساتھ. بہرحال چاہے بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا اشارہ کر کے جائیں, تو طواف کا آغاز بسم اللہ واللہ اکبر سے کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لاتے تو حجر اسود کا استلام کرتے اور فرماتے بسم اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا. آپ جب بھی حجر اسود کے نزدیک آتے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. حجر اسود کا بوسہ طواف کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی اگر طواف کے شروع میں موقع نہ ملے اور آپ ڈائریکٹ جا کر صرف بوسہ دینا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ابن عمر مسجد سے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک حجر اسود کا استلام نہ کر لیتے. رکن یمانی, رکن کہتے ہیں کونے کو, یمانی یمن سے ہے. یمن کی طرف خانہ کعبہ کا جو کارنر ہے اس پر اگر آپ دیکھیں تو کعبہ کے اوپر سے وہاں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, تو بس وہ کارنر ہے خانہ کعبہ کا اور اس پر ہاتھ لگانا ہوتا ہے بس. عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا, اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو, نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ. رکنا نہیں چاہیے. بہت سے لوگ وہاں رک کے بھیڑ کر دیتے ہیں
اور 3 دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لمبے چوڑے اشارے شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. اور طواف کا ہر چکر بسم اللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے شروع کر لینا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو ضرور چھوتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کے کیا اور ہر بار جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی اس سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا ام المومنین چلیے حجر اسود کو بوسہ دیتے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تم جاؤ چومنے، میں نہیں جاتی کیونکہ رش ہے، مردوں میں نہیں جا رہی. عمر بن خطاب سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر مزاحمت نہ کرنا، دھکم پیل نہ کرنا، کیونکہ تم طاقتور اور سب کو ہٹا دو گے اپنے ہاتھ سے، تو یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو اذیت پہنچاؤ گے. اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آگے گزر جاؤ. طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، دعائیں اور اذکار کرتے رہنا چاہیے. بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب چیزیں اصل میں کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، شاعر اللہ ہیں، تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ باقی دونوں کونوں یا کعبہ کی کسی اور چیز کا استلام سنت سے ثابت نہیں. یعنی ان 2 کارنرز کے علاوہ کسی کارنر پہ ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی کعبہ کے کپڑے کو چھونا ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی چیز کا استلام کرنا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کونوں کے سوا کسی چیز کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگ کیا سوچتے ہیں اگر یہ نہیں تو کہیں بھی ہاتھ لگا لو، کسی بھی چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ. یعلا بن امیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا. یعلا کہتے ہیں میں بیت اللہ کی جانب تھا، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ استلام کر لیں. انہوں نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ استلام نہیں کریں گے یعنی رکن یمانی کا. انہوں نے فرمایا کیا تم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا کہ رکن یمانی کی طرف بھی تم ہاتھ کرو اس طرح؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا اسے چھوڑ دو. یعنی ممکن ہو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں یا کسی چیز کے ساتھ اس کو چھونے کی ضرورت نہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا مانگے. عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں کندھے اکڑا کر تیز چلنا، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں. عورتیں عام چال سے ہی طواف کریں. ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں آتے ہی جو پہلا طواف، اس کو کیا بولتے ہیں، کون سا ہوتا ہے یہ؟ طواف قدوم. قدوم کہتا ہے استقبالی، یعنی پہلا طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے، آہستہ آہستہ دوڑتے اور 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتے. اسلم کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر سے فرماتے ہوئے سنا آج یہ کندھے ہلا کر دوڑنا اور ان کا ننگا کرنا کیوں ہے؟ یعنی اس کی ضرورت تو نہیں، حالانکہ اسلام کو اللہ نے مضبوط کر دیا اور کفر کو یہاں سے نکال دیا. اس کے باوجود ہم یہ عمل نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ اور کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی اور یہ بہت بیمار اور کمزور ہو گئے. تو اس پر آپ نے حکم دیا کہ مسلمان پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں، اسلام بیمار نہیں ہے. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور عورتیں نہیں کریں گی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر مرد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد دایاں کندھا پھر کھول لیں.